اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ ال عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے ہدایت والا اور برکت والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کو کس طرح اور کب بنایا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی، اور خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرنے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کتنے سو سال پرانی ہے؟ خانہ کعبہ ایک ایسا مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے اور جس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 404 سال پرانی ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ہوئی، اور خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی۔ جس طرح تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو تخلیق کے بعد زمین میں فساد برپا کرے گا اور بہت خون ریزی ہوگی، جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، فرشتوں کو یہ لگا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت حسن و جمال والا گھر تعمیر کیا۔ یہ گھر فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتے ہیں۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے اور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کی ایسی ہی حرمت ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں طواف کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو کبھی دوبارہ موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور میں حاضری دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح میرے بندے اس گھر کا طواف کریں اور میری عبادت کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا۔ فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا رب العالمین، نہ تو یہاں میں ملائکہ کی تسبیح سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو 7 زمینوں تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان بنیادوں پر چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دیں۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ طور اور کوہ جودہ ہیرا وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس طرح اس دوسری تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے بھی شرکت کی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر۔ تعمیر آدم کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگیں تو حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوسری مرتبہ تعمیر کیا، جبکہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیش نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر۔ خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور بعض روایات کے مطابق خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا تھا اور یہ جگہ صرف ایک اونچے سرخ ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔
اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کو کس طرح تعمیر کیا؟ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ کے بنجر اور ویران زمین اور پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دیا، جہاں پر انسانی آبادی کا کوئی نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی تعمیر تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس وقت حضرت بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات اپنے بیٹے اسماعیل سے نہ ہوئی۔ پھر پانچویں مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ میرے بیٹے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ضرور کیجئے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیم بنیادیں ظاہر ہونے لگیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت آدم کی بنیادیں ظاہر ہو جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابلقیس کے کنویں سے دو پتھر ملے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیوار بلند کی۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنتی یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی پانچویں اور چھٹی تعمیر۔ خانہ کعبہ کو پانچویں مرتبہ قوم علقمہ اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کی ساتویں تعمیر۔ خانہ کعبہ کی ساتویں تعمیر کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام قصہ بن کلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر کروائی۔ خانہ کعبہ کی آٹھویں تعمیر کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب قبیلہ قریش کی سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئیں، تو متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے دوبارہ سے تعمیر کروایا، جس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ خانہ کعبہ کی نویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگباری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد المالک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد خلیفہ ہارون جب مسند پر بیٹھے تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو پھر ہر آنے والے حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کریں گے، اس طرح لوگوں کے دل میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 10,040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے حکمران مراد ابن احمد خان نے ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور نہایت ہی خوبصورت چھت بنوائی اور نہایت ہی نفیس اور ریشمی سیاہ رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ تحریر تھا۔ لہٰذا اس طرح خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 400 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 240 ہجری میں بنی اور اب 1445
ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀਨੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੰਡ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਆੜੇ ਵੀ ਫੰਡ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਐਸਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਆੜੇ ਵੀ ਫੰਡ ਪੈਂਦੀ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਾਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ